اچھا، یہ جو ابھی پی ٹی آئی نے کہا ہے، وہاں پہ گنڈا نے اعلان کیا لاہور میں کہ ہماری اوپن آفر ہے، مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن کے پاس اختیار ہے ان سے کرنا چاہتے ہیں، وہ جس کو مرضی ساتھ بٹھا لیں۔ آپ مسلسل ایک بات کہتے رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کرنے پڑیں گے، وہ وقت آتا نہیں ہے، تو پھر یہ ایسے چلتا رہے گا۔ جو ہمیں ایک ونڈو ملی تھی، ہماری دنیا میں تھوڑی عزت بنی ہے پاک بھارت جنگ کے بعد، تو اس میں ہمیں ایک جو اپرچونٹی ملی اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی، ہم نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، ڈر یا نہیں؟ کھڑا دیکھیں، جو عزت آپ کو ملتی ہے، آپ نے ایک 3 دن کی محدود جنگ ہوئی، ہم نے ہمیشہ کی طرف فتح حاصل کی۔ ہندوستان کی فوج ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہماری جو مسلح افواج کی کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہے، پروفیشنل کوالٹی۔ جی، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کی معیشت ہے۔ عزت جی، بدقسمتی یا خوش قسمتی سے دنیا میں جس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، عزت اس کی ہوتی ہے۔ وہ پنجابی میں کیا کہاوت ہے، جدے گھر دانے اور کملے بھی سے تو ان کی فوج جتنی کمزور ہو، اگر معیشت جو ان کی مضبوط ہوگی تو وہ مضبوط رہیں گے، اور ہمارا ان سے مقابلہ نہیں، ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی بات ہے، یہ نان سٹارٹر ہے۔ اچھا، جس تحریک کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے، یہ آج تک میں نے ایسی تحریک نہیں تو کیا مقصد ہوگا؟ ان کا لیڈر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو جیل میں رکھ کے ان کی پارٹی خراب ہو رہی ہے، اگر وہ جیل میں رہتے ہیں تو ان کو نکالیں گے تو پارٹی بھی ٹھیک ہوگی اور وہ دوبارہ اقتدار میں بھی آئیں گے۔ پاور پالیٹکس ہے نا، پاور پالیٹکس اس طرح ہوتی نہیں ہے نا۔ کیسے آپ فوکس یہ کریں کہ ہم نے ایک آدمی کو جیل سے نکالنا ہے، ہر پولیٹیکل لیڈر جیل میں گیا ہے، تو ان کی پارٹیاں نہیں نکال انہوں نے کبھی یہ فوکس نہیں رکھا، انہوں نے ہمیشہ ملک کی بات کی، جمہوریت کی بات کی۔ ٹھیک، ایم آر ڈی آپ کو یاد ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب آج ضرورت یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک میں رول آف لا کی بات کرے، وہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کرے، ملک کے مسائل کی حل کی بات کرے۔ اس میں عمران خان صاحب کا حل بھی نکل آئے گا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ پرسن اسپیسیفک کوئی بھی بات کرنا چاہیں گے تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ان کا ساتھ نہیں دیں گی، لیکن اوور آل پورے ملک کی بات کریں گے تو پولیٹیکل پارٹی ساتھ دیں گی۔ بالکل بالکل، جب رول آف لا کی بات کریں گے، معیشت کی بات کریں گے، جمہوریت کی بات کریں گے، سب ساتھ دیں گے، آئین کی بات کریں گے، سب ساتھ دیں گے۔ تو یہ سادہ سی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، وہاں بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں، یہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، میٹنگز میں بھی کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے بھی آگے جانا پڑے گا۔ آج ہمارے ملک کو ایک ڈائیلاگ چاہیے، صرف عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے نہیں، یا پی ٹی آئی سے جو بھئی مسائل ہیں جس کے بھی ہیں حل کرنے کے لیے نہیں، آپ کو ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ میں آپ کو جو میرا تجربہ تھوڑا بہت ہے، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، آپ اس ملک کی کسی جماعت کو 100% سیٹیں دے دیں، صوبائی قومی ساری کچھ نہیں کر سکتے۔ آج جو ملک کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں غیر معمولی حد تک، کہ جب تک آپ ایک کنسنسس قائم نہیں کریں گے، سارے ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوگا، ملک آگے ترقی نہیں کرے گا۔ 2 بنیادی چیزیں ملک کو ترقی دینے کے لیے، رول آف لا، اور یہ ایک بڑی وائڈ رینجنگ چیز ہے، اس میں الیکشن بھی شامل ہے۔ جب الیکشن ٹوٹتے ہیں جس ملک میں متنازع ہو جاتے ہیں، وہاں رول آف لا نہیں ہے۔ دوسرا، آپ کو سیاسی انتشار ختم کرنا ہے۔ سیاسی انتشار ختم کیے بغیر کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی گروتھ نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو سیاسی انتشار کو کوئی بھی سیاسی جماعت اس پہ انیشیٹو کیوں نہیں لے رہی؟ ساری سیاسی جماعتیں لگتا ہے مفلوج ہو چکی ہیں، کوئی ایسی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر نہیں ہے جس کے پیچھے سارے اکٹھے ہو سکیں کہ چلیں بات کرتے ہیں۔ اعتبار ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، سب سے اہم بات یہ ہے، اور یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے ملک کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کسی بھی سیاسی جماعت کو ملک کی پرواہ نہیں ہے، صرف اپنے مفاد کی بات کرتی ہے کہ مجھے اس ساری کھیل میں کیا ملے گا۔ تو پھر جب یہ مقصد ہو تو پھر ڈائیلاگ نہیں ہوتا۔ نہیں، سیاسی جماعتوں کا مقصد تو پاور میں آنا ہی ہے نا، اپنی جماعت کو پاور میں لانا۔ ملک چلے گا تو پاور میں آئیں گے نا، پاور کو ایک طرف چھوڑ کے آئے نا، سارے پاور کی بات بعد میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس ملک کے عوام کو فلاح دینے کے لیے۔ ایک اور بات آپ سے پوچھیں، اسی سے آپ نے کہا بڑی اہم بات ہے، یہ جتنی لیڈرشپ کی ہم نے بات کی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ سب کو زندگی سے دے، لیکن موسٹ آف دیم دے ہیو لیوڈ دیئر لائف، جو کہتے ہیں نا زندگی گزار لی، اب اگلی نسل نے آنا ہے ان کے، تو کیا اس عمر میں جا کے اتنا احساس یہ کم ہو جاتا ہے کہ چلو یار ہم نے گزار لی، اب اپنی ایگو چھوڑیں اور ملک کے لیے بیٹھ کے اپنا مفاد قربان کر دیں، ہم اگلی نسلیں آ کے اس میں سے کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر کامیاب ہو جائے، ملک آگے چلا جائے؟ ایسا نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کے سامنے ہے نا، کیوں نہیں سوچتے ایسا؟ اقتدار زیادہ کی قبولیت زیادہ ہے۔
اقتدار کی خواہش زیادہ ہے. بڑی سیدھی بات ہے, آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ. دیکھیں آج دیکھیں تینوں بڑی جماعتیں, اقتدار کی ہے, جب آپ نے خود کہا کہ ملک ہوگا تو اقتدار ہوگا, جی, تو پھر یہ احساس ان لوگوں کو کیوں نہیں ہے؟ ملک کے حالات ہوں گے, دیکھیں اللہ نہ کرے ملک نہ ہو, ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو ہم ملک چلائیں گے نا. یہ آج ذمہ داری ہے, یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں, 6-8 لوگ ہیں ملک کے اندر جن کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھیں اور ملک کے مسائل حل کر سکیں. یہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر کے, ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے, جس کو کہتے ہیں نا زیرو سم, سیاست زیرو سم گیم نہیں ہے کہ میں جیتوں گا اور ابصار صاحب ہار جائیں گے, ابصار صاحب جیتیں گے میں ہار جاؤں گا. یہ نہیں ہے. جب ہم میں سے ایک بھی ہارے گا تو ملک ہار جائے گا. ون ون ہے یہ ون ون کی طرف جائیں. اور 6-8 لوگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے. میرا یہ سوال ہے ایک پاکستانی کے طور پر کہ ہم میں اتنی بھی اب سکت یا اتنی بھی سوچ نہیں رہی یا اتنی ہمارے ذہن میں یا قلب میں وسعت نہیں ہے کہ ہم 6-8 لوگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں. لیکن ایک ہم جب یہ بات کرتے ہیں حکومتی جماعت سے, وہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ سکتے ہیں 6-8 لوگ, زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, کم بھی بیٹھ سکتے ہیں. ایک شخص ایسا ہے جو دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتا, وہ نہیں بیٹھنا چاہتا, وہ کہتا ہے کہ سب غلط ہے, میں اکیلا یہاں پہ رہوں گا. اس کا کیا کریں؟ سر آپ چلے 7-8 آدمی ہیں نا, بلکہ صرف 6 ہیں, میری نظر میں 6 آدمی, چلے آپ وہ 8 کر لیں 10 کر لیں, ٹھیک, ایک نہیں آتا. آپ دعوت تو دیں, وہ جیل میں ہے, آپ پہ رول کا کاغذ ساتھ رکھیں, یہ لیں, یہ تمہارا پہ رول ہے, آ جاؤ, آؤ بیٹھیں. اچھا, یہ ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا. ایک آدمی کو جیل میں ڈالا ہے, جیسے بھی ڈالا ہے, صحیح ڈالا ہے غلط ڈالا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. میں وکلا سے بات کرتا ہوں, لوگوں سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں بس چھوڑے جی بس. نہیں تو اس کا مطلب آپ کوئی امید نہیں دلا رہے کام کو؟ نہیں, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارا تو کام ہے انہیں امید دلانا. تو میں آپ کو امید کا راستہ بتا رہا ہوں. یا آپ اس تفریق کو بڑھائیں گے, اس نفاق کو بڑھائیں گے اور اس سے ملک چلانے کی کوشش کریں گے, یا اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کوشش تو کریں نا. تو آپ اس آدمی کو ایک بھیجیں, ایک میٹنگ رکھیں, عوام کی پبلک آئی میں اس کی پروسیجر پبلک نو بڑا بیٹھے ہوئے نظر آئے کہ 4-6 جو بڑے سیاستدان ہیں, اس ملک کے فوج کے سربراہ, اس ملک کی جوڈیشری کے سربراہ, یہ ملک کے معاملات میں حصے دار ہیں, جو مرضی ہم کہتے رہیں, ٹھیک ہے, بیٹھیں. اگر وہ نہیں آتا, اس کے باوجود کہ آپ نے ایجنڈا بھی دیا, آپ نے پے رول بھی دیا, اور وہ نہیں آتا, پھر اس کی ذمہ داری ہے. پھر آپ ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں ملک کیسے چلائیں گے. نہیں تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, اگر میں کہوں کہ یہ آفر ہوئی ہے اور انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کی اس طرح کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, تو پھر تو یہ جو کچھ ہے اس وقت یہی ہے نا. اگر پے رول نہیں دکھایا اور بہت کچھ دکھایا, آپ کو پتہ ہے جیسے بات ہوتی ہے, جو لوگ ملتے ہیں جا کے, سارا کچھ ہو چکا ہے. سر یہ میں دیکھیں, میں نے میری زندگی کا تجربہ ہے, ہمیشہ ایلچی جو ہے نا, یہ معاملے ایلچی خراب کرتے ہیں. براہ راست بات کریں, یہ بیک چینل سے, وہ ٹریک 2 سے یہ باتیں نہیں ہوتی, سیدھی بات کریں. حکومت ہے, سیاسی جماعتیں. اچھا فرض کریں وہ نہیں آتے, وہ نہیں مانتے, وہ نہیں آتے, باقی آپ ساتھ بیٹھیں, آپ 7 لوگ باقی ساتھ بیٹھ کے ساتھ کیا آپ ایجنڈا طے کریں ملک کا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس ملک کے عوام کو بتائیں, ملک کے عوام کے سامنے رکھیں, یہ ہمیں آئینی ترامیم چاہیے, یہ منصوبے ہم نے کرنے ہیں, یہ ہم نے تبدیلیاں کرنی ہیں, یہ صوبے بنانے ہیں, بیوروکریسی کو. پاکستان کے غیر معمولی حالات ہیں, معمول کے مطابق یہ نہیں چلے گا. اب میں دیکھتا ہوں مثلا ایک پنجاب میں CCD بن گیا ہے, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, جی, اس کے بارے میں کیا لوگ کہتے ہیں؟ لوگ تو بہت خوش ہیں, لوگ خوش ہیں. دیکھیں, لیکن اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے, ساری بات وہ ہے. اگر آپ لوگوں کی بات کریں گے نا, جو لوگ ان سے, کیونکہ بات وہی آپ نے جو پہلے ابھی کی ہے نا کہ عدلیہ کے بارے میں لوگ کیا بات کرتے ہیں, یہ عدلیہ پہ بات آنی چاہیے کہ عدالتی نظام اور ہماری پروسیکیوشن اور پولیس اتنی ناکام کیوں ہے کہ ایک مجرم کو سزا نہیں دلوا سکتی. دیکھیں اس پہ میں نے جو مجھے تفصیلات ملی ہیں, جرنلسٹوں نے مجھے تفصیلات جو دی ہیں, ہمارے کولیگز نے, انہوں نے کہا کہ 800 مقدمات میں مطلوب لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے, 800 اچھی, اور وہ ضمانت پہ آ جاتے باہر, پھر آ کے زیادہ بدمعاشی کرتے ہیں, اور اس میں ریپ اور قتل کے مقدمات ہیں. بہت خوفناک ان کی ہسٹری ہے لوگوں کی. کسی اسٹیٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرنا. ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن اگر آپ دیکھیں, اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, دنیا کی تاریخ دیکھیں, آپ امریکہ میں رہے ہوئے ہیں, امریکہ نے کیا نہیں کیا, اپنے اندر بھی باہر بھی. نیو یارک یہ نہیں ہے. دیکھیں نیو یارک میں کرائم جب بہت تھا,
میں چلے آپ سمجھتے اچھی بات ہے کریں. نہیں میں نہیں آپ اس کے یہ پہلی دفعہ نہیں ہم آزما چکے ہیں. آپ لوگوں کی بات کی ہے, میں نے لوگوں کو آپ کو بتایا, لیکن آپ اس کا حل بتائیں. عدلیہ کو درست کریں نا. کیسے درست کریں؟ پولیس کے نظام کو درست کریں. پولیس کو یہ اختیارات مت دیں کہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے, بہت سی مثالیں, آپ پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں. یہ اس طرح عارضی ہے نا, جب ملک کی پولیس ہی قانون سے باہر نکل جائے پھر وہاں کچھ بھی نہیں رہے گا. دیکھیں یہ بات تو عارضی, آپ کی بات ٹھیک ہے, سولوشن یہ عارضی ہے. یہ سولوشن نہیں ہے, پہلے یہ سوچ لیں. یہ عارضی نہیں ہوتا, یہ مستقل بنتا ہے. ایک دفعہ جب آپ کو اس کی عادت پڑ جائے پھر یہی نظام ہوتا ہے. تو پھر جنگل کا نظام سے آپ نہیں چلا سکتے. بات بتائیں, عدلیہ کو آپ نے کہا درست کرے, کیسے, کیا کرنا چاہیے؟ مثلا چیف جسٹس پاکستان, ساری عدلیہ ان کے انڈر ہے نا, ان کو کیا کہیں کہ جی چیف جسٹس تو بینچ نہیں بنا سکتا, آپ کی کانسٹیٹیوشن پٹیشن نہیں سن سکتا, اس کے پاس کیا رہ گیا؟ پھر میں کچھ بولوں گا پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. نہیں میں تو ناراض نہیں, آپ بولیں. بات پھر وہی ہے کہ ہم سب الزام کسی نہ کسی کو دیتے رہتے ہیں, جب ہمارے پاس اپنی ذمہ داری آتی ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے. اگر آپ دو کام نہیں کر سکتے تو کر بھی تو سکتے ہیں. 800 کیسز بات کر رہے ہیں نا, چلان مکمل ہے 800 کیسز کے. پولیس کا کام ہے, پولیس کا کام ہے, پروسیکیوشن کا کام. تو آپ اس پہ قدغن لگائیں نا کہ پولیس چلان مکمل کرے, پروسیکیوشن بھی جائے, جج 24 گھنٹے بیٹھیں, مزید جج اپوائنٹ کریں, قابلیت اور انٹیگریٹی والے لوگ لگائیں. بس ٹھیک ہے, کون سا عدل کا نظام ہے؟ یہ اصل پرابلم ہے. تو اب آپ نے جب یہ حل نکال دیا کہ ہم قتل کرنے شروع کر دیں گے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر 2 صحیح آدمی قتل ہوں گے 8 جو ہیں وہ بے گناہ مس یوز ہوگا. یہ بات تو, اور اس کے علاوہ جو مس یوز ہوگا دھمکیاں دے کر, بالکل یہ بات صحیح ہے, مس یوز ہوگا. اور اس کے یہ میں سوچ سے اختلاف ہے مجھے, جو سوچ یہ کام کرتی ہے. آپ نے کہا ہمارے حالات مختلف ہیں یا مختلف ہونا چاہیے. مختلف آئین سے بات, پھر آئین میں لکھ دیں کہ حکومت کو حق حاصل ہے لوگوں کو مارنے کا. نہیں لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مشکل حال تو نہیں ہے, تو مستقل نہیں ہے, کبھی بھی حل نہیں, ہم نے کیا ہوا ہے. یہ پہلی بات نہیں ہے, ہوا ہے پہلے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 10 دفعہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو, پی ٹی آئی 90 دنوں میں آر یا پار کیسے کرے گی.